السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ ایک قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ قبرستان نہیں، ایک بہت بڑا شہر ہے جو قبروں کا شہر ہے۔ اتنا بڑا قبرستان حافظ محمود سائیں سرکار کے نام سے یہ قبرستان مشہور ہے، اور ہم حافظ محمود سائیں سرکار کے دربار پہ پہنچے ہیں۔ آپ ان کا مزار دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کی جو کرامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اتنا بڑا قبرستان ہے، بہت زیادہ ایکڑز اراضی پر یہ قبرستان مشتمل ہے۔ یہ آگے چلتے جائیں، جہاں تک آپ دیکھتے جائیں، چلتے جائیں، اتنا بڑا قبرستان ہے۔ تو حافظ محمود صاحب خصوصاً ہم اس دربار کی، آپ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہاں اس قبرستان کے اندر دو قبریں تھیں، دو بہنوں کی قبریں تھیں، اور ان دو بہنوں کو عذاب ہو رہا تھا اس صورت میں کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان کی قبر پر آگ جلتی تھی، ان دونوں بہنوں کی قبروں پر۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ کس وجہ سے تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دو بہنوں میں سے ایک بہن وہ تھی جو دودھ میں پانی ملاتی تھی، اور دوسری بہن وہ تھی جو پان پڑوپی یعنی ایک جو پیمانہ ہوتا ہے جس میں ناپ تول کی وہ کمی کیا کرتی تھی، اور ان کے فوت ہونے کے بعد وہ دونوں بہنیں ان کی قبروں سے یہ آوازیں بھی آتی تھی، اور چیخنے کی آوازیں بھی آتی تھی، دودھ میں پانی ملانے کی آوازیں بھی آتی تھی، پان پڑوپی پڑپوپی جسے کہتے ہیں اس کی بھی آوازیں آتی تھی۔ تو جب سے اس قبرستان میں حافظ محمود سائیں سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دفن کیا گیا، تو اس وقت سے ان دونوں بہنوں کے جو اوپر عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب ختم ہو گیا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان دو بہنوں کے، ایک حافظ قرآن ایک ولی کامل کی وجہ سے، جب ان دو بہنوں کی قبروں سے عذاب ٹل گیا، تو ضرور اس کے علاوہ بھی کسی قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہوگا، تو اس حافظ صاحب کی برکت سے اس کا بھی عذاب ختم ہو چکا ہوگا۔ اور پھر ان کی یہ اپنی کرامت کیا ہے؟ ان کی اپنی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد، اپنے استاذ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ اس خدمت کا ان کو یہ صلہ ملا ہے۔ وہ خدمت کا صلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے استاذ صاحب نے فرمایا میرے لیے پانی گرم کر کے لاؤ، تو پانی گرم کرنے کے لیے ان کے پاس ایندھن نہیں تھا، لکڑیاں نہیں تھی، تو پانی گرم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا امامہ جلایا، اپنا کرتا جلایا، پانی گرم کیا اور اپنے استاذ کو پیش کیا۔ تو جب استاذ نے یہ بات سنی تو استاذ نے، پیر و مرشد نے یہ دعا دی، انہوں نے فرمایا اے حافظ صاحب، حافظ محمود سائیں سرکار، اے حافظ صاحب، تم نے مجھے پانی گرم دینے کے لیے اپنا کرتا جلایا، آگ کو جلانے کے لیے کرتا جلایا، اپنی قمیص جلائی، تو ہماری بھی تمہیں دعا ہے کہ تمہاری وجہ سے اب آگ بجھ جائے گی، تم جہاں بھی جاؤ گے آگ ختم ہو جائے گی۔ یہ مزار حافظ محمود سائیں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے۔ اس علاقے کے قاری صاحب، شاہ جمال کے علاقے کے قاری صاحب، قاری غلام حسین صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے ان سے معلومات لی ہے، ان کی کرامات کی معلومات لی ہے، مزید بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ان سے پوچھ لیا ہے، اور کیمرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیمرے کے سامنے بھی ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی قاری صاحب، کیا کیا کرامات ہیں ان کی؟ السلام علیکم۔ میری کرامات یہ ہے حافظ صاحب دے رانی تھکر کانا ہن، یہ تک دو عورتیں ہن اور بھینی ہن، انہوں دی قبر کو آگ لگتی ہے، انہوں دی وجہ یہ ہے، معلومات یہ ہے، وہ کھیر وچن ہن، جرا کھیر دے وچ ایک پانی ملندی ہے، اس وجہ کہ ان دی قبر کو آگ لگتی ہے۔ دوجی بھین کے ساتھ یہ معلومات ہے جرا اور جری شے کو تولن ہا پرکرتی کے ساتھ۔ دوسری کرامت کیا ہے قاری صاحب؟ دوسری کرامت وہ جو ٹبا ہے جو اوپر بلند ٹیلا ہے، اور دوسری کرامت یہ ہے حافظ صاحب دی کرامت نال، ولی کامل دی کرامت نال انہوں نے فرمایا ہے بھی اے جرا ریت دا ٹبا ہے، انہوں کو اٹا بڑھایا ہے، انہوں دی یہ قاری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ پیچھے جو بلند سطح مٹی کی ٹیلا ہے، یہ اوپر، یہ بھی حافظ صاحب کی کرامت ہے۔
حافظ صاحب نے لوگوں کو آ کر خواب میں فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ آؤ اور یہاں سے آپ مٹی لے جاؤ، وہ آٹا بن جائے گا آپ کے لیے، یعنی ضرورت کے وقت لے جانا۔ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ آٹا بن چکی تھی، یہ جگہ یہ مٹی آٹا بن چکی تھی، اور حافظ صاحب نے فرمایا تھا ایک ٹائم کا آٹا راشن یہاں سے لے جاؤ، دوسرے ٹائم کا نہ لے کے جانا، اور اگر آپ ایک ٹائم کا یعنی اپنی ضرورت کے لیے راشن یہاں سے لے کر جائیں گے تو یہ قیامت تک آٹا ہی رہے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے حرص کیا، لالچ کیا، جس کی وجہ سے یعنی وہ ایک ٹائم کی بجائے دو دو ٹائم کا آٹا لینے لگے، جس کی وجہ سے وہ آٹا دوبارہ مٹی بن گیا۔ یہ بزرگوں کی کرامات ہے، بہت بڑا مشہور دربار ہے حافظ محمود سعید سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ ان کے مزار اقدس پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، تمام قبرستان والوں کی بخشش فرمائے۔ یہ جو شہر آباد ہے یہ قبروں کا شہر ہے، اتنا بہت بڑا قبرستان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔